بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بس تم جانو لا الہ الا اللہ۔ کتاب کا نام اسرار لا الہ الا اللہ۔ مؤلف نبیرہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور المشائخ شمس العرفان ابو العارف مولانا الحاج سید شاہ احمد محی الدین جیلانی المعروف با مولانا سید نوری شاہ چشتی قادری، مجمع السلاسل قدس سرہ العزیز، ناشر سجدہ و خلفۂ اکبر حضرت ممدو رحمۃ اللہ علیہ، الحاج سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف با سید نور اللہ شاہ نوری چشتی قادری، جانشین سلسلہ نوریہ۔ اعتبارات الوہیت کے اعتبارات چار ہے: ذات، صفات، افعال، آثار۔ الہ کے لیے اعتبارات ضروری ہے، بغیر ان اعتبارات کے الہ کی تعریف صادق نہیں آتی۔ مبادیات سے یہ پتہ چلتا ہے ہر شے میں یہ اعتبارات ظاہر ہے، یعنی ہر شے ذات، صفات، افعال، آثار کی حامل ہے۔ پھر حجت ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اعتبارات الہ حقیقی میں بھی ہو۔ یہی ایک بنیادی غلطی تھی اور ہے کہ ان اعتبارات کو جو اللہ کے ذاتی تھے، جن کا ظہور مخلوق سے ان کی نمود کے لیے ہوا، انسان نے اپنی عقل و فکر سے انہیں ذاتی سمجھ لیا، لیکن نبوت اور رسالت کی روشنی میں یہ اعتبارات صرف اللہ کے لیے ثابت کیے گئے۔ ذات ایسی جو قائم بخود ہو، کما قال اللہ تعالی هو الحی القیوم، سورہ بقرہ آیت 255 255۔ صفات ایسے جو کامل ہو، از ازل تا ابد، اس میں نقص نہ پیدا ہو، کما قال اللہ تعالی لہ الاسماء الحسنی، سورہ حشر آیت 24۔ سبحان اللہ عما یصفون، سورہ صافات آیت 159 159۔ افعال قوت ذاتی کے حامل ہو، کما قال اللہ تعالی لا قوت الا باللہ، سورہ کہف آیت 39 یفعل اللہ ما یشاء، سورہ ابراہیم آیت 27 آثار ایسے ہو کہ وہ تمام جہاں کا مالک ہو اور اپنے معبودیت، مقصودیت، موجودیت اور مشہودیت کو ظاہر کرے۔ اگر الوہیت کے اعتبارات ذات، صفات، افعال، آثار جس کی تصریح آیت قرآن سے کر دی گئی ہے، غیر ضروری خیال کرے تو حسب ذیل اعتبارات یہ الوہیت میں ثابت ہوں گی۔ ذات قائم بغیر یعنی معدوم، صفات ناقص یعنی کبھی ظاہر کبھی معطل، افعال بغیر قوت ذاتیہ یعنی مجبور الی الغیر، آثار میں کچھ نہ رکھتا ہو بلکہ وہ خود دوسرے کا تراشا ہوا یعنی محتاج ذات ہے۔ جو خود معدوم ہو وہ دوسرے کی کیا حاجت روائی کرے گا؟ خفتہ را خفتہ کئے کند بیدار۔ صفات میں جو خود ناقص ہو وہ غیر کی کیا حاجت روائی کرے گا؟ افعال میں خود جو مجبور ہو وہ غیر کی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ آثار وہ خود دوسرے کی ملک ہو تو مملوک کوئی ملکیت نہیں رکھتا۔ لا الہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، اور لا الہ کے درمیان کوئی شے جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ کوئی شے جو ہے وہ عالم شہادات، عالم برزخ اور عالم امر ہے۔ عالم شہادات کی مخلوقات جماد، نبات، حیوان و انسان۔ عالم برزخ کی مخلوقات خواب کا عالم۔ عالم امر کی مخلوقات روح، عشق، خیال۔ الہ اعتبارات الوہیت: ذات، صفات، افعال، آثار۔ آثار کے اعتبار سے اللہ معبود ہے، افعال کے اعتبار سے اللہ مقصود ہے، صفات کے اعتبار سے اللہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ مشہود ہے۔ شیء یعنی مخلوق اپنی حقیقت کے نمود میں محتاج وجود غیر ہے،
قبل تخلیق یہ مخلوق علم حق میں تھی، اس مرتبے میں معلومات الہیہ کا نام پایا تھا۔ معلومات کو عالم نے جب مرتبہ خلق میں ظاہر کیا، اس وقت نمود کے لیے وجود کی معیت ضروری تھی۔ مخلوق کا حادث ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ثبوتی مخلوق ہے، اس کا وجود نہیں، وجود تو قدیم ہے۔ اللہ سوائے مستثنا منہو کا غیر ذات ہے۔ اللہ اللہ کے، معبود مقصود موجود مشہود، معبود با اعتبار شریعت، مقصود با اعتبار طریقت، موجود با اعتبار حقیقت، مشہود با اعتبار معرفت۔ حادث قدیم، وجود عدم، عیان ثابتہ، حقائق کونیہ، معلومات الہیہ، یہ سب اصطلاحات ہیں۔ جب تک ان کا فہم نہ حاصل کیا جائے ان مقامات پر سیر ناممکن ہے۔ اگرچہ کہ یہ تمام اصطلاحات فلسفانہ اور منطقی ہے، لیکن سب کے سب مطالب اور مفاہیم قرآنیہ سے پر ہے۔ جب تک علم کا دورہ تھا، ہر مقام پر اہل علم رہا کرتے تھے۔ ان دنوں ہر علم و فن کی قدر کی جاتی تھی۔ اب تو قحط الرجال ہے، لاکھوں میں ایک اہل علم نہیں۔ تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر جوہلا نے ہر اس علم و فن کو جس کی تحقیق ہو چکی ہے اور سواد اعظم اس کی تائید میں ہے، اپنے جہل و نادانی سے ان علوم کی تردید کا بڑا بیڑا اٹھایا ہے۔ جاہل تحقیق مسائل کی تردید میں سرگرداں ہیں، تو یہ ستم تھا۔ بالائے ستم یہ ہے کہ ہر بات کو خلاف سنت اور خلاف عقائد قرآنیہ کہہ کر تحریر یا تقریر کر کیا کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو قرآن میں نہیں، یہ تو حدیث میں نہیں، پھر اپنی تائید میں محققین کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں۔ کتنا حسین فریب شیطان نے ان کو دے دیا ہے کہ جن کے اقوال یہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب ان کے عقائد کے قائل ہے، جن کے عقائد کے خلاف میں کتاب لکھی جا رہی ہے۔ مثلا تصوف کو لے لیجئے، آج تمام علماء تصوف کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کو عین ایمان اور افضل ایمان جانتے ہیں۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بغیر تصوف کے دین میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا۔ البتہ لفظ تصوف کا استعمال کسی نے کیا اور کسی نے اس کا مفہوم کو ادا کیا۔ غرض کی تمام علماء اسلام تصوف کے احسان کا مرتبہ دے کر اس پر عمل پیرا ہے۔ لفظ بحث کو قطع نظر کر کے اگر انصاف سے غور کرے تو اسلام میں رنگ اور کمال تمام مرتبہ احسان کا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص مرتبہ احسان کا انکار کر بیٹھے تو اس نے اسلام اور دین کی بنیاد کو کھوکھلی کر دی۔ تعلیمات اسلام اور دین سب کے سب مرتبہ احسان ہی پر موقوف ہے۔ مرتبہ احسان میں اللہ سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے، اللہ سے نسبت جوڑی جاتی ہے، حاضر و غائب اللہ سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ربط مع اللہ، حضور باللہ، یہ سب مرتبہ احسان کے فیضان کی صورت ہے۔ اس خصوص میں انشاءاللہ ایک مبسوط اور مدلل کتاب لکھی جائے گی۔ اس وقت اس مسئلے پر روشنی ڈالنا غیر ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نقشہ جو پیش کیا گیا، اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو پتہ چلے گا لا اور الہ کے درمیان مخلوق پوشیدہ ہے۔ مفہوم کی حیثیت سے کوئی سے مراد مخلوق ہے، یعنی کوئی مخلوق الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ لفظی معنی ہے کلمہ طیبہ کے۔ اگرچہ کہ اعتبارات الوہیت شیء مخلوق سے ظاہر ہے، لیکن یہ اعتبارات شیء کے ظہور کے لیے دیے گئے ہیں، شیء کے عبادت کے لیے نہیں دیے گئے۔ نقشے میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ کوئی سے مراد مخلوق ہے اور وہ تین عالم میں منقسم ہے، عالم شہادات، عالم برزخ و عالم امر۔ ان عوالم کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اب قائل کلمہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر لازم ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو لا سے مخلوق میں اعتبارات الوہیت کی نفی کر کے الہ سے حقیقی کے حوالے کرے، یعنی تصدیق اس امر کی کرے کہ مخلوق الہ نہیں، اس لیے کہ وہ اعتبارات الوہیت کے حامل نہیں، الہ اللہ ہی ہے۔
کیونکہ وہ ذاتی طور پر اعتبارات الوہیت کا حامل ہے۔ شرک کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات اور افعال میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یعنی اللہ کی ذات کے جیسے مخلوق کی ذات، اللہ کی صفات کے جیسے مخلوق کی صفات، اللہ کے افعال کی طرح مخلوق کے افعال، اللہ کے آثار کی طرح مخلوق کے آثار جاننا اور اس پر ایمان رکھنا، یہی شرک ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا تھا۔ جب تک ان شرکوں سے بچیں گے نہیں، توحید حقیقی حاصل نہیں ہوگی۔ توحید حاصل کرنے کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا صرف پڑھ لینا بغیر سمجھے اور تصدیق کے تکمیل ایمان کے لیے کافی نہیں۔ اکثر مسلمان اس دھوکے میں ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا بس اس سے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اس وجہ سے آج مسلمان باوجود اپنے آپ کو توحید کی پرستار سمجھنے کے تمام دنیا میں ذلیل ہے۔ نہ ان کے دل کو سکون ہے، نہ ان کی حالت مطمئن، کیونکہ انہوں نے کلمہ طیبہ کے مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ یہ وہی کلمہ طیبہ ہے جس کو پڑھ کر اور سمجھ کر محتاج غنی ہو گئے، فقیر امیر ہو گئے۔ جو دنیا کے سب کچھ سمجھتے تھے وہی اس دنیا کو لا کے تیغ سے کاٹ کر رکھ دیے اور تمام رشتے دنیا کے توڑ دیے اور حقیقی الہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ آئے دن مسلمانوں کو شرک سے روکا جاتا ہے، لیکن حقیقی شرک سے ان کو نہیں روکا جاتا، بلکہ ایسے افعال جو مشابہ بس شرک ہونے کی وجہ سے موجب سزا ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ واعظین اور مفسرین شرک سے بچنے کی ہدایت کرتے ہیں اور تفصیلات شرک یہ بیان کرتے ہیں کہ علم، پنجہ، شدہ یہ بٹھانا شرک ہے، درگاہوں پر عرضی باندھنا شرک ہے، عرسیات کرنا شرک ہے، گنڈے تعویذ باندھنا شرک ہے، عرسیات میں درگاہ سے منت مراد مانگنا شرک ہے، قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، گھروں پر غوث اعظم کے نشان لگانا شرک ہے، 11ویں کی نیاز کرنا شرک ہے، چلا چھٹی کرنا، بچے کی بدی ڈالنا شرک ہے، بچے کے سر میں چوٹیاں چھوڑنا شرک ہے، امام جعفر صادق کی فاتحہ میں کنڈے کی کھیر پوریاں کرنا شرک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجنا اور کھڑے ہو کر پڑھنا شرک ہے۔ غرض کی ہزاروں لاکھوں شرک مسلمانوں کو بتلاتے ہیں، لیکن حقیقی شرک کیا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا تھا وہ نہیں بتاتے ہیں۔ اعمال متذکرہ، یعنی یہ جو عمل ابھی بتائے گئے بظاہر مشابہ شرک ہے، شرک حقیقی نہیں۔ البتہ ان تمام اعمال میں بعض ممنوع ہے، بعض مستحسن۔ ممنوع عمل کی شریعت نے اجازت نہیں دی، ان کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ناجائز فعل کا مرتکب مشرک نہیں کہلائے گا، فاسق کہلائے گا۔ البتہ بعض اعمال مشابہ شرک بھی ہے، اس میں سخت سزا شریعت نے دی ہے۔ غور کا مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے جو ان کے نام کا جھنڈا گھروں پر لگایا جاتا ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے، کھیر پوریاں کہاں ہوا کرتی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا؟ وہاں قبروں پر لوگ جمع ہو کر کہاں عرسیت کیا کرتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا؟ یہ سب بعد میں رونما ہوئے۔ چونکہ مسلمانوں کو ماحول مشرکانہ ہے، اس لیے قریب کئی باتیں اور اعمال و عقائد میں خلاف شریعت بہت سارے امور کو جہلان نے رائج کیے، جن کو روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن جرم جیسا ہو ویسا ہی سزا تجویز ہونی چاہیے۔ ککڑی کے چور کو پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی، فاسق و فاجر کو مشرک کہنا ظلم ہے۔ فتویٰ دینے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ افعال شرک و افعال ناجائز کے فرق کو خوب سمجھ لے۔ اس لیے آج تبلیغ میں دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ ہر شخص منبر پر کھڑے ہو کر شرک و کفر و بدعت کا احادیث پڑھ کر افعال کا فرق جانے بغیر فتویٰ سنا دیتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو بس جہنم میں جھونک کر دم لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کہ قوم کو جہنم کی بشارت دے کر تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اس عمل کا قوم میں رد عمل یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے ایسے محفلوں میں شرکت ترک کر دی اور علماء اور واعظین کے ہجوم شروع کر دی۔ واقعی یہ فعل قوم کا بہت برا ہے کہ نصیحت کو سننا نہیں چاہتی،
لیکن وجہ یہ ہے کہ ناصحین بھی حد اعتدال سے زیادہ بڑھ کر فتویٰ بازی شروع کر دی ہے۔ کچھ ناصحین کی کمزوری، کچھ سامعین کی کمزوری، دونوں نے مل کر مذہب کو کمزور کر دیا۔ اب دونوں حضرات کو چاہیے کہ حد اعتدال پر آ کر مذہب کے مسائل کو سوچے اور تبلیغ کو آسان سے آسان تر کر دے تاکہ قوم بھی نصیحت سنے اور عمل کرنے کو تیار ہو جائے۔ ناصحین بھی تبلیغ کے لیے وقت اور صحیح علم قوم کے سامنے پیش کرنے سے درک نہ کرے۔ شرک سے قوم کو روکنا فرض ہے، کہیں اس شرک کی وجہ سے بستیوں پر عذاب نہ آ جائے جیسا دوسری امتوں پر آیا کیا۔